کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں. ہم کو گئے ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے کے لیے. شہزادیاں بنائی جاتی ہیں. میرے گھر میں آنے والی دلہن حور سے کم نہ ہو. اور عورتیں یہ تصور کر لیں میرا شوہر بڑے ایکٹر اور فلمی ہیرو سے کم نہ ہو. یہ خام خیالیاں ہیں تمہاری. یہ پلاؤ ہے جو تم ایسی پکائے ہوئے ہو, خیالی پلاؤ. میرے عزیزو یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا جو اسکرین پر دکھتا ہے. ہر نوجوان کو اپنی تمنائیں حضور کے قدموں پر رکھنا چاہیے. نوجوانوں تم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کرو, شادی اگر ابھی نہیں ہوئی مولا وہ دلہن عطا کر دے جو مجھے تجھ سے اور تیرے رسول سے قریب کر دے. اور دلہن یہ دعا کرے مولا مجھے وہ رفیق حیات وہ شریک حیات عطا کر جو میرے آدھے ایمان کو مکمل طریقے سے بھر دے, مجھے تیری بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا بنا دے. یہ ہوتی ہے تمنائیں. جب بیٹی نے یہ کہا تو باپ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے. جب عبداللہ اسود حضور کے پاس وہ قصہ سنا رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کے آیا ہوں, وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے آگے کہا یا رسول اللہ معاف کر دے, تاخیر ہو گئی. میں نے سوچا تھا کہ بیٹی سے پوچھ لو لیکن میری بیٹی کمال کا ایمان رکھتی ہے, کمال کا ایمان رکھتی ہے. میں نے صرف بیٹی کی خاطر ان کو پلٹایا تھا. حضور نے معاف کر دیا اور ان کا نکاح طے ہوا مسجد نبوی میں. توجہ چاہتا ہوں, توجہ. یہ عبداللہ اسود غریب بھی ہے کالے بھی ہے, پیسہ بھی نہیں شادی کرنے کا. خود رسول اللہ نے پیسے دیے, سبحان اللہ, مال دیا کہ جا شادی کا سامان خرید لا. جو جہیز لگتا ہے جو گھر بسانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے لے آؤ. یہ عبداللہ گئے بازار میں سامان خرید رہے تھے, شادی کا سامان خرید رہے تھے. اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی دشمنان مصطفیٰ نے مدینے پہ حملہ کیا, اللہ کے نبی جہاد کی طرف نکل رہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل پڑے ہیں. عبداللہ اسود جو بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے پلٹ گئے اور جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی, نیزہ خریدا, گھوڑا خریدا, وہ زرہ خریدی, جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اور لوہے کا لباس ہوتا ہے یہ خرید لیا. جتنے پیسے تھے پورے خرچہ کر دی, ایک روپے بھی نہیں بچائے. ارے میاں شادی ہے, جنگ میں جا کر آنے کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے شادی, پیسہ بچا کر رکھ دے. نہیں, یہ وہ رسول اللہ کے فدائی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پہ نچھاورا. ان کا مطمع, ان کا مقصود نظر صرف رسول اللہ کی رضا تھی. گئے سامان خریدنے اور سب خرید کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد میں آ بھی گئے. میدان میں جب لڑنے آئے, اب تک جتنی جنگوں میں وہ شریک ہوتے تھے ننگے پیر آتے تھے, ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے. لیکن آج ایک شہسوار کی حیثیت سے آ رہے تھے, ہاتھ میں تلوار, دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے, گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور لباس لوہے کا ہے. اور لڑنے لگے جب تو کفار کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگے. کبھی ادھر نرخے میں جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. ارے آج شادی ہونے والی ہے, بچ بچا کر کے لڑتا نہیں, یہ تو پورے جم غفیر میں گھسنے کو تیار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہوئے اپنے چند صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے, کون ہے یہ جو نیا آدمی آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ بھی چھپا ہوا تھا, پورے لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے. صحابہ غور سے دیکھتے رہے, کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کا تو نہیں دکھ رہا, یہ یہاں کا نہیں ہے, کوئی دوسرا آیا ہوگا جو ہماری حمایت کے لیے اترا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے عزیزوں, میں اس کی کہنیوں کی سیاہی سے پہچان رہا ہوں, میرا عزیز عبداللہ ہے, وہ عبداللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچان گئے یہی عبداللہ ہے جن کی شادی آج ہونی تھی. لڑتے لڑتے عین دوپہر کے وقت جام شہادت نوش کرتے, قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. لیکن وہ بات بھی مجھے یاد آتی جب حدیث پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ مراد پا گئے. کیا مراد ہوتی تھی یہ صحابہ کی؟ قتل ہو کر شہید ہو کر میدان میں گرے ہوئے تھے. شام کے وقت جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہیدوں کی لاشیں اٹھوا رہے تھے تب چلتے ہوئے خود حضور تشریف لائے عبداللہ اسود کے پاس جہاں ان کا لاشا گرا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں نیچے بیٹھ گئے. حضور نیچے بیٹھ گئے, اپنی گودی کو بچھایا, عبداللہ اسود کے چہرے سے وہ زرہ ہٹائی اور سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا, اپنی گود میں رکھا. ان کی پیشانی سے دھول اور مٹی کو جھاڑا, ان کے رخساروں سے خون کو صاف کیا.
اے میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر کے صحابہ کی اور مراد ہی کیا ہوتی تھی؟ اس سے بڑھ کر کے اور مراد ہی کیا ہوتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست شفقت آخری سفر میں ان کی پیشانی پر ہے، اور اس کے بعد میرے آقا نے آیت کی تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آیت اتری ہے، مومنین میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ یہ جان لے کر کے آئے تھے وفا کے لیے، اور اسی وفاداری میں جان دے گئے۔ عزیزان گرام وقار، کہ خواہشیں تو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، خواہشیں تو یہی چاہتی ہیں کہ شادی کے موقع پر کوئی دوسرا پروگرام بھی نہ ہو، لیکن وہ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا، ہر چیدری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے رشتہ ناتا وہ سب مصطفیٰ کے بعد ہے۔ اگر نبی پاک کی عزت سلامت ہے تو ہماری زندگی ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھ گئی تو پھر ہمارا جینا کس کام کا ہے؟ پھر ہماری خوشیاں کس کام کی ہیں؟ پھر یہ رشتے کس کام کے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ قبر میں جانا ہے تو اس مصطفیٰ کو منہ دکھانا، ہمیں پتا ہے کہ حشر میں جانے کے بعد ان کی شفاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو اسی لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے عزیزوں، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ان نوجوانوں سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں جنہوں نے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر ڈالی، رات بھر بیٹھ کر اجنبیوں سے چیٹنگ کرنا، گیم کھیلنا، زندگی پوری اس میں تم نے تہس نہس کر ڈالی۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے جسموں کے اندر کی حیا ختم ہوتی چلی گئی۔ یہ آنکھیں دی گئی تھی دیدار مصطفیٰ کے لیے، یہ آنکھیں تھی تڑپ پیدا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو ایک بار دیکھنا، ایک بار دیکھنا۔ لیکن تم کس دنیا کی ان لذتوں میں کھو گئے؟ نکل آؤ باہر، توبہ کرو آج کے بعد سے کہ میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ کا خوف رکھوں گا، مجمع میں بھی ہوں اللہ کا خوف رکھوں گا۔ صرف اتنا تصور لے جاؤ میرے عزیزوں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرے رب تعالیٰ کے مشاہدے سے غائب نہیں ہو سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصطفیٰ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مجھے جو کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے، جو کرنا ہے میرے نبی کے سامنے کرنا ہے۔ اس تصور کے بعد تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ایک حسین چہرہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، کیا تمہیں پتا ہے اس سے بھی زیادہ کسی نے تعریف کی ہے؟ حسان بن ثابت نے جو کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رسول اللہ کے ایک عاشق کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہاں رک کر کے اس ظالم کتے وسیم رافضی کو کہتا ہوں، تو نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک اور اخلاق کریمہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تجھے پتہ نہیں پوری دنیا تاروں سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کی مدح سرائی میں مصروف ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک نبی پاک کی تعریف ہوتی رہے گی، کیونکہ یوم الست میں بھی نبی کا ذکر تھا، یوم میثاق میں بھی نبی کا ذکر تھا، انبیاء کے خطبے میں بھی نبی کا ذکر تھا۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں اگر کسی کی دی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی دی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے، ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتے ہو؟ ان ظالم